أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آج ہم باب اول کی تیسری فصل کا آغاز کریں گے. یہ ہے فضائل تلاوت قرآن مجید کے بیان. کل ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ احادیث پڑھی تھی جن کا تعلق خوش آوازی سے تلاوت کرنے کے ساتھ ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فضائل تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے کیا حضرت قاری عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ فرما رہے ہیں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے اس لیے اس کو تمام کلاموں پر ایسی شرافت حاصل ہے کہ جیسی شرافت اللہ تعالی کو تمام مخلوقات پر، جس طرح ساری مخلوقات کا رب اللہ ہے اسی طرح سارے کلاموں سے بہتر برتر بھی اللہ کا کلام قرآن پاک ہے. اور جب یہ بات مان لی تو اس کی تلاوت کرنے والوں کو بھی سب سے زیادہ شرافت اور بزرگی حاصل ہوگی. اس بارے میں احادیث کثرت کے ساتھ روایت کی گئی ہیں. ان میں سے بعض حدیثیں یہ ہیں جو ابھی آگے آ رہی ہیں. میں اس کا متن پڑھوں گا اور آگے آپ باری باری اس کا ترجمہ پڑھیں گے. حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اشراف امتی حملۃ القرآن. حافظ عمر صاحب یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں احادیث اور آپ نے مجھے سنانی ہے کیونکہ آپ سے ہم نے کام لینا ہے. یہ تجوید و قرات کے موضوع کے اوپر آپ کے مختلف اگر ہم سیمینار مقرر کریں گے تو آپ نے اس میں مقالہ تیار کرنا ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے لیے قرآن کی آیات مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ جو گزشتہ روز پڑھی گئی ہیں گزشتہ سبق میں اور آج بھی جو آ رہی ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. سنیے پھر میں پڑھتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اشراف امتی حملۃ القرآن. علی غضنفر صاحب آپ ترجمہ پڑھیے ذرا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے شریف اور بزرگی والے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن شریف کے اٹھانے والے ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا محترم جناب، تو عرب کے اندر اس کی جگہ لفظ آتا ہے شریف یا اشراف. ٹھیک ہے، یا سردار جو ہوتا ہے اس کو سید کے معنی میں لیتے ہیں. اگلی حدیث میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ راجہ صاحب پڑھیں.
عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من قرأ القرآن وأقرأه. پھر سنیے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من قرأ القرآن وأقرأه. سب ترجمہ پڑھیے. بسم اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. روایت کیا گیا اس کو طبرانی شریف نے. ایک دفعہ پھر پڑھیے ذرا ترجمہ. بسم اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. روایت کیا اس کو طبرانی. اچھا آگے سنیے. اگلا ترجمہ پڑھیں گے صوفی صاحب. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پھر سنیے. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. جی صوفی صاحب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. نقل کیا اس کو بخاری نے. پھر پڑھیے ایک دفعہ ترجمہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. ماشاء اللہ. اچھا جی اب اگلی حدیث پڑھتا ہوں. حافظ عمر صاحب اس کا ترجمہ کریں. من قرأ القرآن وعمل به من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. پھر سنیے. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. جی حافظ صاحب پڑھیے اس کا ترجمہ. جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور ان احکام پر عمل کیا جو اس میں ہیں تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے عمدہ اور زائد ہوگی جو کسی کے گھر میں اترا ہے. یعنی اگر سورج کسی کے گھر میں ہو کہ کتنی زائد روشنی ہوگی, اس تاج کی روشنی اس سے بھی زائد ہوگی. بس اب تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اس پر عمل کیا. یعنی ایسے شخص کو بہت بڑی نعمتیں ملیں گی. مطلب یہ ہے کہ جو خود حافظ ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی. حافظ عمر صاحب نہیں ہے؟ سبحان اللہ. جی سر. تو آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ پڑھے نا یہ ترجمہ. جی جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور ان احکام پر عمل کیا جو اس میں ہیں تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے عمدہ اور زائد ہوگی جو کسی کے گھر میں اتر آئے. یعنی اگر سورج کسی گھر میں ہو تو کتنی زائد روشنی ہوگی.
اس تاج کی روشنی اس سے بھی زائد ہوگی۔ پس اب تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اس پر عمل کیا، یعنی ایسے شخص کو بہت بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کے والدین کا رتبہ ہے نا، تو جس شخص نے خود یاد کیا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی، سبحان اللہ۔ اچھا جی، جو لوگ، یہ تنبیہ آ گئی ہے، جو لوگ قرآن شریف کے احکام کی پابندی نہیں کرتے وہ اور ان کے والدین اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جو لوگ حفظ کر کے بلا دیتے ہیں، یاد نہیں رکھتے، یعنی وہ حافظ تو ہوتے ہیں لیکن خدا حافظ ہوتے ہیں، اللہ حافظ ہوتا ہے ان کا، تو ایسے لوگ یا پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، حافظ ہو کر اس کی عظمت اور شان کے خلاف کام کرتے ہیں، ایسے لوگ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہیں گے۔ اگلی حدیث میں پڑھتا ہوں، اگلی حدیث پر پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ عبد المنان کرے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله عز وجل من شغل القرآن عن ذکری ومسألتی أعطيه أفضل ما أعطي السائلین۔ پھر سماعت کیجئے اس حدیث کو۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله عز وجل من شغل القرآن عن ذکری ومسألتی أعطيه أفضل ما أعطي السائلین۔ عبد المنان یہ ترجمہ پڑھیے آپ۔ جی، شب و روز قرآن شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، آپ پڑھ لیں حاجی صاحب، یہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن شریف نے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا، یعنی روک دیا، یعنی وہ ہر وقت شب و روز قرآن شریف میں مشغول رہا، تو میں کو اس اجر سے بہتر اور افضل اجر دوں گا جو اجر اور صالحین کو دوں گا۔ فرما رہے ہیں ایک بندہ جو دعا کا ٹائم ہے، دعا مانگنے کا ٹائم ہے، وہ بھی اس نے قرآن شریف کے اندر ہی لگا دیا، پڑھتا پڑھاتا رہا کہ اس کے پاس مانگنے کے لیے ٹائم ہی نہیں رہا، وہ جو ٹائم تھوڑا بہت ملا وہ بھی اس نے قرآن پاک کی تلاوت اور درس و تدریس میں لگا دیا، تو ایسے شخص کو میں اس سے بہتر دوں گا جو اجر دوسروں کو مانگنے پر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ تو ہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ذر و زاری کر رہے ہیں عز و نیاز کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، تو ان کو تو اجر ملتا ہے، لیکن جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہا کہ اس کے پاس دعا کے لیے وقت ہی نہیں بچا، اللہ کہتا ہے اس کو بن مانگے ہی دوسروں سے زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ سب کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان احادیث اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن مجید تمام اوراد و وظائف سے افضل اور بہتر ہے، بشرطے کہ قواعد تجوید کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ آپ کو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ جی آئیے، یہ پہلی فصل تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل کے بیان میں، یہ تیسری فصل ہم نے پڑھی ہے، پہلا باب مکمل ہوا۔
پہلے باب میں آپ نے دیکھا ہے یہ تیسری فصل یہ تھی فضائل تلاوت کے بیان میں، دوسری فصل اس سے پہلے تھی اور وہ تھی آداب قرآن، دوسری فصل آداب قرآن کے بیان میں، اور اس سے پہلی فصل تھی وہ تھی فصل اول تجوید کے ضروری ہونے کے بیان۔ تو باب اول میں ہم نے وجوب تجوید سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے آداب تلاوت و فضائل پڑھے، آداب تلاوت و فضائل پڑھے، تو آخر میں ہم نے یہ آداب قرآن پاک جو ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا، اور خوش آوازی سے تلاوت کرنے کو بھی پڑھا، فضائل تلاوت قرآن کے یہ پڑھے، فضائل تلاوت کے جو ہم فضائل وہ پڑھے۔ اب دوسرا بات شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بیان میں۔ تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، کل ہم دوسرا باب شروع کریں گے۔ اب ہم مشق اور حدر کی طرف چلتے ہیں۔ تو کل ذرا چونکہ آپ باقاعدہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ فضائل اور آداب اور قرآن شریف کے جو اللہ تبارک کی طرف سے رحمتیں انعام و کرام ملنا ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے، تو کل انشاءاللہ مسائل شروع ہو جائیں گے، حروف اور حرکات اور آوازیں ان کے متعلق کہ زبر زیر پیش کیا ہیں، اردو میں زبر، عربی میں فتح اور نصب، اور اسی طرح زیر اردو میں، عربی میں کسرہ اور جر، اردو میں پیش، عربی میں ضمہ اور رفع، اس طرح یہ چلیں گے کہ زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے، اور جس حرف پہ یہ آئے ان کی مقدار کتنی ہے، کتنا کھینچنا ہے، کتنا نہیں کھینچنا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کل دیکھیں گے۔ تو آئیے اب ہم قرآن پاک کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ تو اسی رفتار سے کتنے دوست ہیں اس وقت پڑھنے والے؟ سارے دوست اپنا اپنا نام بول لیں۔ سب سے بولیں حاجی غلام، حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب جی اچھا آپ اپنا نام بولیں نا، نہیں باری باری اپنا نام بول لیں۔ حاجی غزن فرد جی آگے بولیں، جی آگے بولیں جی راجہ صاحب، محمد زبیر، آگے محمد جی ریاض، صوفی صاحب، محمد آگے جی ریاض، آگے حافظ صاحب، جی جی نام بولیں اپنا۔ محمد عمر، آگے عمر، عبد المنان، عبد المنان ہیں، عبد المنان، عبد المنان، اور بھی کوئی دوست ہیں؟ نہیں قاری صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک دوست نے نظر آئے تھے کوئی، اس لیے میں نے پوچھا نام سب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ترتیب اس طرح ہے، سب سے پہلے میں حاجی صاحب کو پڑھاؤں گا، اس کے بعد راجہ صاحب کو کہلواؤں گا، پھر صوفی صاحب کو، پھر حافظ صاحب کو، پھر عبد المنان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف وہ دوست مائک آن کریں جن کی باری ہے۔ صم، یہ دو میمیں ہیں، ایک صاد کے بعد فوراً میم ہے صم، دوسری میم کے اوپر جو تنوین ہے اس کو با آنے کی وجہ سے اقلاب ہوا ہے، تو میم آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو دونوں میموں پر جو پہلی میم ہے اس کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ ہے، اور دوسری میم جو ہے اس میں اقلاب ہونے کی وجہ سے غنہ ہے۔ بک من میں اظہار ہے کیونکہ آگے حروف حلقی آ گیا ہے، عمیون میں اخفائے حقیقی ہے کیونکہ تنوین کے بعد نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفاء آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ جی حاجی صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. راجا صاحب آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. راجا صاحب اور صوفی صاحب دونوں. صم بکم. راجا صاحب پڑھیے. بسم اللہ. آواز مانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم سنو لا یرجعون. میں نے تو اتنا پڑھا ہی نہیں آگے. اچھا پہلے میں آپ زیادہ بولے نہیں نا, میری بات سنیے. جی میرے پیچھے چلے. صم بکم. صم بکم عمي فهم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون. صوفی صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. حافظ عمر پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. عبد المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آگے چلے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. جی حاجی صاحب. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. جی راجا صاحب آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. او كصيب من السماء. صوفی صاحب آپ پڑھ لیں, راجا صاحب نہیں پڑھ لیں. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد فيه ظلمات ورعد وبرق. معذرت, میرا مائک بند تھا. کہ معذرت. ہاں پڑھو صوفی صاحب. جی. او کصیب کسیے نہیں ہے, کسیے نہیں ہے, کسیی. کسیی. جی. او کصیب کسیے نہیں, کسیی یہ نہیں. جی. جی. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات.
فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق نہیں، وبرق نہیں، وبرق، وبرق نہیں برق نہیں، وبرق وبرق نہیں، راہ کو ہلائیں نہیں، وبرق. وبرق. جی راجہ صاحب پڑھیے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. جی حفصہ پڑھیے. او کا صحیح ہے. حفصہ پڑھیے، نہیں تو عبد المنان تم پڑھ لو. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. حافظ صاحب پڑھتے پڑھتے دھیان کسی اور جگہ ہوتا ہے اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں کر سکتے. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. جی حاجی صاحب اس سے پہلا حرف کا آگے نا یجعلون. جی جی یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. موت تا میں آواز بند ہوگی، موت خلخلہ نہیں ہے. حذر واللہ محیط بالکافرین. واللہ محیط بالکافرین. راجہ صاحب آپ پڑھیے. یجعلون اصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. كافرين كافرين. والله محيط بالكافرين. صوفي صاحب يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. جی آپ سب پڑھیے. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. یہ فی کی مد اتنی نہیں ہے، مد جائز ہے، مد منفصل، اور مد منفصل میں توسط زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. آپ نے طول کر دی ہے، آپ نے لارج مد کر دی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ میڈیم ہو سکتی ہے اور ویسے سمال بھی ہو سکتی ہے. ہاں آپ پڑھیے عبد المن، آگے مکمل کریں. واللہ محیط ہوں. والله محيط بالكافرين. عبد المنان. يجعلون أصابعهم في آذانهم من
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. یہ کلما اور وَإِذَا أَظْلَمَ یہ مد منفصل ہے جس کی مقدار زیادہ سے زیادہ 3 الف ہے. اچھا تو لیکن اضاء لهم یہ مد متصل ہے، اس کو آپ کم نہیں کر سکتے 3 الف سے، لیکن جو مد منفصل ہے وہ کم ہو سکتی ہے. پڑھیے جی صاحب. يكاد البرق يخطف أبصارهم اب قلقلہ ہے ابصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه لهم ما شوفی نہیں لهم مشوا فی، لہن جلی پیدا ہوئی. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. جی راجہ صاحب. يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم كلما أضاء لهم مشوا فيه مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا. صوفی صاحب پڑھیے. يكاد البرق يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. یہ آپ سے پڑھیے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه جی. وإذا أظلم عليهم قاموا. جی عبد المنان. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جی حاجی صاحب. ولو شاء الله
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جی صوفی صاحب ولو شاء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جی آپ صاحب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جی عبد المنان ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ما شاء الله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا ہمارا درس تجوید و قرات کا سبق تمام ہوا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے فقیر محمد مسعودی کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.